کیا کر رہے ہیں آپ؟ چیک کر رہا تھا صحیح ہے. ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مزاج بخیر. آج ہم آپ کو بڑا دلچسپ ایک واقعہ سنائیں گے جس میں آخر میں بہت سارے سوالات آئیں گے جو آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کریں گے کہ یہ کہانی کیا تھی اور اس میں کیا تھا اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو میں یہ جاب کرتی تھی ہمدرد پبلک اسکول میں، حکیم سعید شہید صاحب کے اسکول میں، جو وہاں مدینۃ الحکمہ میں، اگر آپ لوگوں نے کبھی جانا ہو یا آپ گئے ہو تو وہاں دیکھا ہوگا. یہاں کراچی سے کافی دور ہے اور ہر علاقے سے کراچی کے بسیں چلتی تھیں ہمدرد اسکول کی، اور 1.5 گھنٹہ لگتا تھا پہنچنے میں. یعنی لیتے ہوئے جاتے تھے اپنے ٹیچرز کو، بچوں کو، اسی علاقے کے جو ہوتے تھے وہ چلے آتے تھے. تو جناب یہ 1998 کا واقعہ ہے. صبح کے وقت بڑا خوبصورت صبح تھی اور ہمارے گھر بس آئی. میں بس میں چڑھی تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے ہمارے اسکول کا نہیں ہے اور مختلف کپڑوں میں ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا. تو خیر توجہ نہیں دی. میں نے کہا کسی ٹیچر کے ساتھ ہوگا، کوئی ہوگا. چلے گئے. 1.5 گھنٹے بعد 7:50 پہ ہم اسکول پہنچے اور اس کے بعد اترے تو جناب ہم جو ہے اسمبلی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. 7:50 پہ ہم پہنچے. 8 بجے اسمبلی ہوتی تھی. وہ بچہ بس سے اتر کے میرے ساتھ اور اسمبلی میں نے لی. تب بھی وہ میرے پاس کھڑے ہوئے. اسمبلی ختم ہوئی تو وہ میرے پیچھے پیچھے میرے آفس میں آ گئے. تو میں حیران کہ یہ بچہ میرے پاس کیوں چلا آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا نام ہے آپ کا، کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے اپنا نام بتایا، طاؤس. اب ہم نے تخت طاؤس تو سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن نام کسی کا طاؤس ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں سنا تھا. تو خیر اب میں اس سے تو میں نہیں پوچھ سکتی تھی کہ بھائی کس نے رکھا یا کیوں رکھا. تو میں نے کہا اچھا تو آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں. اچھا خیر. میں نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں آ گئے؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ ہی تھیں اور آپ ہی میڈم ہیں تو میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا، ورنہ اتنی ڈھیر ساری ٹیچرز تھیں میں کس کے پاس جاتا. میں نے کہا بڑا اسمارٹ لڑکا ہے. میں دل ہی دل میں بڑی اس کی ذہانت کی معترف ہوئی. خیر پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ نے کچھ ناشتہ کیا، کچھ کھایا؟ بولے نہیں. اچھا امی نے کچھ دیا ہے ساتھ میں کھانے کے لیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا پیسے دیے ہوں گے؟ بولے نہیں. اچھا ہر سوال کا جواب ان کے پاس بڑے اطمینان سے. میں نے کہا تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے یا ڈر لگ رہا ہے؟ بولے نہیں. اچھا اتنا زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ بچہ میں نے نہیں دیکھا تھا. تو خیر پھر میں نے ان کو جو ہمارا پیون تھا اس سے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، واش روم لے کے جاؤ وہاں پہ، اس کے بعد پھر اس کو کینٹین سے جا کے کچھ کھلا پلا دو. وہ اپنا وہاں کھیل کود کے کھا پی کے آ گئے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا تمہارے گھر میں فون ہے؟ نہیں. ابا کا فون ہے؟ نہیں. مجھے نمبر یاد نہیں. اچھا کس کا نمبر یاد ہے؟ اب ان کی جو ڈائری کھول کے بیگ میں دیکھی تو اس میں بھی نہ تو کوئی ٹیلی فون نمبر تھا نہ کوئی ایڈریس تھا. یا اللہ یہ ایک اجنبی بچہ آ گیا ہے، ہم اس کو کیا کریں. تو میں نے کہا کہ بھائی تمہارے تو کوئی ڈائری میں نمبر بھی نہیں ہے، ایڈریس بھی نہیں ہے. کہ تو علامہ اقبال بنے تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے. اس کے بعد بولے ہاں میرے ابا کے دوست ہیں، ان کا نمبر مجھے آتا ہے. تو میں نے جلدی سے کاغذ پہ لکھا اور میں نے سوچا کہ فون کرتی ہوں. تو بولے نہیں ابھی فون نہیں کریے گا، ابھی تو وہ سو رہے ہوں گے، وہ 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں، پھر آپ فون کریے گا. اب یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں کل بلانے لگا کہ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جس کو اپنے گھر کا نمبر یاد نہیں ہے، اپنے ابا کا نمبر یاد نہیں ہے، ایک محلے والے کا نمبر یاد ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس وقت سوتا ہے کس وقت اٹھتا ہے. خیر اس بچے سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک سوال جو تھا وہ میرے ذہن میں آیا. اب اس کے بعد ہم نے ان کے بتائے ہوئے وقت پہ 10 بجے فون کیا. تو ایک صاحب نے فون اٹھایا، انہیں بتایا کہ بھئی اس طرح سے یہ بچہ یہاں آ گیا ہے، ان کے والد سے بات کرا دیں. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے ان کی بات کرا دوں گا. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ان کے طاؤس کے والد کا فون آ گیا، بڑے اچھے موڈ میں. ہاں جی آپ کا بچہ یہاں آ گیا، بھیج دیں اسے، صدر بھیج دیں.
ارے بھائی کہاں بھیج دے، کیا پتہ ہے کیا ہے. میں نے کہا، اور یہ کہہ کے اس آدمی نے فون بند کر دیا. لو بھائی، جو ایک سلسلہ جڑا تھا وہ بھی منقطع ہو گیا. پھر ہم نے اس نمبر پہ فون کیا. ہم نے کہا بھائی آپ یہ بتائیے یہاں آپ آئیں گے تو آپ کہاں آئیں گے؟ بولے اچھا جی. تو پھر خیر انہیں پتہ جو ہے وہ سمجھایا بتایا، اور اس کے بعد وہ جو ہے آدھے پونے 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ صاحب اسکوٹر کے اوپر آ گئے. بہت ہنستے ہوئے، بہت لاؤبالی ہوتے ہیں، جیسے کوئی پرواہ نہیں کہاں آئے ہیں، کس ادارے میں آئے ہیں، کیا یہاں پہ ٹکٹس ہیں، کیا کچھ نہیں، اپنا جھومتے جھامتے لہراتے ہوئے چلے آئے. تو میں نے کہا یہ آپ کا بچہ یہ آ گیا اس طرح، اور یہ بس میں، اور نہ اس نے ناشتہ کیا ہے، نہ اس کو کوئی ایڈریس ہے. ہاں جی بڑا اسمارٹ بچہ ہے، بڑا سمجھدار بچہ ہے میرا، جاتا رہتا ہے، یہ کبھی کسی بس میں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، اور کچھ کھا پی بھی لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. جی یہ اچھا. اب ان سے ہم کیا کہیں. ہم نے کہا یہ بتائیے آپ نے ان کا نام طاؤس کیوں رکھا؟ کہنے لگے جی ایک کہانی سنی تھی، اس میں تخت طاؤس کا ذکر تھا، طاؤس نام بڑا اچھا لگا جی، وہ ہم نے رکھ دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر اپنے بیٹے سے بولے چل بے تجھے میں ہف ڈیم کی سیر کرا لاؤں. یا اللہ اتنی دور. اچھا پھر میں نے اس بچے کے ساتھ خیر پانی کی بوتل دی، اور اسے ناشتہ واشتہ تو انہوں نے کینٹین میں کر ہی لیا تھا. وہ اپنے ابا کے ساتھ چلے گئے. لیکن جانے کے بعد وہ اپنے پیچھے بہت سارے سوال چھوڑ گئے، جو آپ سب کو بھی میں یہ سوال بتاؤں گی اور پوچھوں گی، اور آپ لوگ بھی توجہ دیجیے گا کہ ایک بچہ، اس کو اپنے والد کا نہ تو نمبر یاد ہے، نہ گھر کا نمبر یاد ہے، یعنی مکان کا نمبر بھی یاد نہیں ہے، فون کا نمبر بھی یاد نہیں ہے، گھر میں ماں نے ناشتہ بھی نہیں دیا ہے، اسکول کی ڈائری میں ایڈریس بھی نہیں ہے، ٹیلی فون نمبر بھی اسکول کا نہیں ہے. اور اس کو بچے کو کیا یاد ہے؟ اس کو اپنے ابا کے دوست کا نمبر یاد ہے، جو کہ اکیلا گھر میں رہتا ہے. اس کے باپ نے کہا تھا وہ جو چھڑا آدمی ہے، بچے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہی وہ ان کو کھلاتا پلاتا رکھتا ہے. تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک بچہ ایک غیر آدمی کے گھر جاتا ہے، وہاں کھاتا پیتا ہے، اور بچے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، جو اکیلا اس گھر میں رہتا ہے. تو کوئی اچھے خیال تو نہیں آ سکتے. اور وہ ماں کتنی بے حس ہے کہ وہ اپنے اتنے چھوٹے سے بچے کو، مشکل سے 7-8 سال کا بچہ تھا، اس کو بھوکا پیاسا بھیج دیا. نہ اس کے جوتے پالش تھے، نہ اس کی یونیفارم استری تھی، نہ وہ بچہ نہایا ہوا تھا، بہت گندا ہو رہا تھا. لیکن یہ باتیں ہم اس سے نہیں کہہ سکتے تھے، اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس بچے کی ذمہ داری نہیں تھی. وہ تو اپنے طور پہ جی رہا تھا، کھا رہا تھا، اور اس کو وقت نے اس کو بہت کچھ سکھا دیا تھا کہ کس طرح سے ڈرنا بھی نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ جن کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی قیمتی نعمت سے نوازتا ہے، کیا اس کو ایسے ہی زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا اس کے ہوا کے دوش کے اوپر وہ ایک پتنگ کی طرح سے اڑتا پھرے گا، کہیں کٹ جائے گا؟ تو یہ ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اساتذہ، والدین، ہم سب کی معاشرے کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہماری نسل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، اس کی ہم کیسے حفاظت کریں، اس کی کیسے ہم تراش خراش کریں، تربیت کریں، کردار سازی کریں، یہ ہم سب کا فرض ہے. تو یہ اس بچے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور بہت سارے اپنے سوال جو ہے وہ ہمارے جانے کے بعد پیچھے چھوڑ گیا. تو یہ سب آپ سب سے درخواست ہے، ان سوالوں پہ ضرور غور کیجیے، اور اپنے ارد گرد نگاہ رکھیے کہ ایسے کون سے بچے ہیں جو اتنے اگنورڈ ہیں، جو والدین جن کے توجہ نہیں دیتے اور جن کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ اس طرح زمانے کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے. اور ہم ٹی وی پہ کتنے ہی ایسے واقعات دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.